اهدنا الصراط المستقیم. ساری کائنات کے کافر جمع ہو جائیں، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے. ہم نے ایمان سیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے. ہم نے یہ بات مانی ہے اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ یقین ہمارے دلوں میں اتر چکا ہے. ساری کائنات مل جائے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہمیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے صندوق کے اندر ڈال دیا، دریا کی موجوں کے اندر پھینک دیا اور وہ موجیں لے کر فرعون کے دربار کے قریب جا رکی. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فرعونیوں نے اس صندوق کو دریا سے باہر نکالا، چھری اٹھائی، ذبح کرنے لگا. اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام اس ننھے بچے کی محبت فرعون کی بیوی کے دل کے اندر ڈال دی. قرآن بیان کرتا ہے وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک. فرعون کی بیوی کہنے لگی اتنے بچے ذبح کر دیے، کیا ملا؟ اس ایک بچے کو تو ذبح نہ کر. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. بیٹا بنا لیا. اللہ کریم نے کیسے حفاظت فرمائی، دریا کی موجوں کے اندر کیسے حفاظت فرمائی، پھر فرعون کی چھری کے نیچے کیسے حفاظت فرمائی. بیٹا بنا لیا. اچھا جناب دودھ پلانے والی کسی عورت کو بلاؤ، عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں. ننھے موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے. یا اللہ تو بتا کیوں نہیں پیتے؟ اللہ فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع من قبل. کیوں دودھ پیے؟ میں اللہ کریم پینے جو نہیں دے رہا تھا. میں نے موسیٰ کی ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا میرا نام لے کر ننھے بچے کو دریا کے اندر تم پھینک دے، میں تیرا بیٹا بھی واپس کروں گا، تیرے بیٹے کو رسول بھی بنا کے واپس کروں گا. میں اللہ پینے جو نہیں دے رہا، نہیں پیا، کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. فرعون بھی پریشان ہے، اس کی بیوی بھی پریشان ہے. بچہ تو بنا لیا، دودھ کیوں نہیں پیتا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہی کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی. وہ بول پڑی هل أدلكم على آل بیت یکفلونہ لکم وهم له ناصحون. میں ایک عورت کو جانتی ہوں، کہو تو اس کو بلا کر لے آؤ. لے آؤ جلدی بلا کے لے آؤ. موسیٰ کی بہن ماں کے پاس گئی، ماں کو بلا کر لے آئی. ماں نے اپنے موسیٰ کو جب سینے کے ساتھ لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے تو پوچھو اے ایمان والو، علی پور کے مسلمانوں، میں اللہ کریم تمہیں بتاؤں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقِرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. ہم نے موسیٰ کی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. اچھا واپس فرما دیا. صحابہ نے کہا کون ہمیں ڈراتے ہو کافروں سے؟ کون سے ڈرتے ہو اور معافی مانگو؟ نہ بابا نا، شہادت اللہ الہ الا اللہ ہمارے تو بنیاد اس عقیدے پر رکھی گئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بولے اور کیا فرمایا موحد جدر پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش امید و حراسش نباشت سے کس بری نست بنیاد توحید بس. شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ لوگ جو رب کو ماننے والا بندہ ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگاؤ لالچ دینے کے لیے، سر پہ تلوار رکھو اس کو خوف دلانے کے لیے. امید و حراسش نباشت سے کس اس کے دل کے اندر نہ سونے کی لالچ جا سکتی ہے نہ تلوار کا خوف جا سکتا ہے. کیوں؟ بری نست بنیاد توحید بس. جو اسلام والا مومن ہے اس کی بنیاد عقیدہ توحید پہ رکھی گئی ہے، لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوبصورت دین لے کر آئے ہیں جس کی بنیاد ہی کس پر ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے مجھے پہچان کلمہ پڑھ کے، یا اللہ پہچان لیا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں، کوئی داتا و دستگیر نہیں، کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں ہے، کوئی میری حاجتیں پوری
پوری کرنے والا نہیں ہے. مان لیا, اچھا مان لیا مجھے, جی یا اللہ مان لیا. دوسرے نمبر پہ اب اقامت الصلاۃ, نماز قائم کر, مجھے مان لیا. پھر اپنا تعلق بنا میرے سامنے, دکھ آئے تو میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا, سکھ آئے تو بھی شکرانے کے طور پہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا. بیماری آئے کسی اور طرح مت بھاگ, میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا. میرے ساتھ تعلق بنا لے, جو بھی پریشانی تیرے اوپر آئے نماز کی طرف متوجہ ہو جا. نبی پاک کے صحابہ نے اس بات کو بھی سمجھ لیا تھا اور سیکھ لیا تھا. کیسے سیکھ لیا تھا؟ جنگل بیابان کے اندر ایک نبی پاک کا صحابی ہے, ظالم ڈاکو قتل کرنا چاہتا ہے, وہ قتل کرنے لگا. نبی پاک کے صحابی نے کہا اچھا قتل ہی کرنا ہے تو پھر مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دے. جنگل کے اندر نماز پڑھی اور رب کریم کو پکارا, اور کس انداز میں پکارا, کہا یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید. اے وہ اللہ جو غریبوں کے ساتھ دوستیاں کرتا ہے, جس کے ساتھ سارے دوستی نہ کرے, میں اللہ تو دوستی کیا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک بندے بیچارے پھٹے پرانے کپڑے, خوش کھانا والے, بکھرے بالے والے, کسی سے 1 روپیہ تیرا مانگے کوئی نہ دیتا ہوتا. کون دیتا غریب آدمی یار واپس کیسے کرے گا؟ کسی سے تیرا مانگے کوئی نہ دے, دینار مانگے نہ دے. رب کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے کہ جنت مانگے تو اللہ ساری جنت ان کے نام کرے. یا ودود, اے دوستی کرنے والے اللہ, یا فعال لما یرید, یا ذل عرش المجید, اے عرش مجید کے مالک اللہ, اے جو چاہے سو کرنے والے اللہ, تجھ سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تم عرش کا مالک بھی ہے, کر بھی سکتا ہے. یا مغیث واغثنی, سب کی فریادیں سننے والے میری فریاد بھی سن لے اور پوری فرما دے. جنگل بیابان کے اندر نماز پڑھ کے نبی پاک کے صحابی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, سر سجدے میں رکھ کے. اتنے میں آواز آئی, بس کر اللہ کے بندے, دیکھ اپنے دشمن کا انجام دیکھ. دیکھا وہ جو ان کو قتل کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا اس کی گردن کٹ چکی ہے. صحابی پیچھے دوڑے, وہ یار مجھے یہ تو بتا تو کون ہے, جنگل بیابان میں کیسے پہنچا؟ اس نے کہا میں اس کا غلام ہوں جس کو تو نماز کے اندر پکار رہا تھا. سبحان اللہ. میں زمین سے نہیں آسمانوں سے آیا ہوں, رب نے بھیجا ہے. تو دوسرا رکن کون سے؟ نماز. پہلا کلمہ طیبہ, دوسرا نماز. اور نماز کے ساتھ میرے ساتھ تعلق بنا. جب بندہ نمازی بن گیا, رب کے ساتھ تعلق بن گیا. اچھا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, کتب علیکم الصیام, ذرا محبت کا اظہار تو پھر کرنا, تعلق کا اظہار تو کرنا, اپنی جان کو محبوب کی جان پہ قربان تو کرنا. گرمی ہے, پیاس لگی ہے, پانی نہیں پیتا, محبوب کی جان پہ قربان کر دیا. بھوک لگی ہے, کھانا نہیں کھاتا, اپنی جان کو محبوب کی جان پہ قربان کر دیا. روزہ اس محبت کے اظہار کا نام ہے. اپنی خواہشات کو دبا لیا بندے نے, پیاس لگی ہوئی ہے, ہونٹ خشک ہو چکی ہے, نہیں پانی پیتا, میرے اللہ نے منع کیا ہوا ہے. عصر کے بعد انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, 1-2-4 منٹ رہتے ہیں, ایک لمحہ بھی پہلے کوئی بندہ پانی کا گھونٹ منہ کے اندر نہیں ڈالتا. رب کی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اور جب وقت ہو جاتا ہے پھر پانی بھی پیتا ہے اور پھر کہتا ہے ذابت زمو, پیاس بھی چلی گئی, وقت اللہ کے نورو کو, میری رگیں بھی تر ہو گئی, وثبت الاجر انشاءاللہ, انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو گیا. یہ روزہ پھر محبت کی اظہار کا نام ہے. یا اللہ میں نے محبت تیرے لیے کر دی ہے, اپنی خواہشات کو دبا دیا تیرے امر کے سامنے. اللہ فرماتا ہے اچھا میرے ساتھ پھر محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میرے بندوں پہ رحم کرنا سیکھ, میری مخلوق پہ رحم کرنا سیکھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیار اللہ, ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کا کنبہ اور اللہ کا قبیلہ ہے. جو بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال رکھتا ہے. بچے یتیم ہو جائیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے, یار میرے بھائی کے بچے ہیں ان کا میں خیال کروں. یا اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے وہاں دوست کے بچوں کا خیال بھی کرتا ہے. یا اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے وہاں اپنے پیر و مرشد کے بچوں کا, استاد کے بچوں کا خیال بھی کرتا ہے. ایک تعلق کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے اگر تیرا میرے ساتھ محبت والا تعلق بن گیا ہے پھر مال کی زکات دیا کر. جو رکن کون سا ہے؟ زکات والا. زکات, مالوں کی زکات دیا کر. یہ مال جو میں نے تجھے دیا ہے یہ میرے غریب بندوں کو کھانا کھلا. ولا تطعم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ, اور
کر اس کو کھانا کھلا، کسی مسکین خاکسار کو دیکھ کر اس کو کھانا کھلا، تو میرے بندوں کے اوپر رحم کر، تو میری مخلوق کے اوپر رحم کر، محتاجوں کے اوپر رحم کر، فقیروں کے اوپر رحم کر، دل کے اندر رحم پیدا کر، میں اللہ تیرے اوپر رحم کروں گا۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اے زمین پہ تو رحم کر، عرش بری والا تیرے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ اب تو نے زکات دینی ہے، یا اللہ میں نے کلمہ پڑھ کے تجھے مان لیا مشکل کشا اور معبود، نماز پڑھ کے تیرے ساتھ تعلق بنا لیا، روزہ رکھ کے اس تعلق کا اظہار محبت کی صورت میں کیا، زکات دے کے تیرے ساری مخلوق پہ میں نے رحم کرنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ سارے کام تو نے کر لیے، اب آخری درجہ عشق اور محبت کا ہے۔ آخری درجہ کون سا ہے؟ عشق اور محبت کا۔ محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے پھر عشق کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ روزے کے ساتھ محبت تو بنا لی تو نے، اب عشق کے درجے میں آ جا، اب یہ اچھا لباس اتار دے، آپ سر پہ ٹوپی اتار دے، یہ سویٹر اتار دے، یہ کرتے اتار دے، یہ اچھے لباس اتار دے، یہ بنیان اتار دے، یہ بوٹ سارے اتار دے، یا اللہ کیا کروں؟ ورنہ آپ تو چادر لپیٹ لے، اب غسل تو نے بعد میں نہیں کرنا، خوشبو والا صابن کے ساتھ خوشبو والا صابن نہیں استعمال کرنا، خوشبو تو نے نہیں لگانی، سرما تو نے نہیں ڈالنا، تیل تو نے نہیں لگانا، بالوں میں کنگھی تو نے نہیں کرنی، یا اللہ کیا کروں؟ دو چادریں باندھ لے احرام کی، اب عشق کے راستے پہ چل پڑ اور چپ نہ کر، چیختا ہوا میرے گھر کی طرف آ جا اور بول لبیک اللہم لبیک۔ روزانہ نماز کے اندر آتے ہیں، وہ ہم مسجد کے اندر آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، مولانا بھی کہتے ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں سارے بھائی چپ کر کے اور مسجد کے اندر شور نہ کرو، قرآن بھی کہتا ہے ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، مسجد میں آؤ ڈرتے ہوئے آؤ، چپ کر کے آ کر بیٹھ جاؤ، شور نہیں کرنا۔ یا اللہ حج کے لیے جا رہا ہوں کیسے جاؤں؟ چپ کر کے چلا جاؤں، کہا چپ نہیں کرنی، آج شور کرتے ہوئے آنا ہے، محبت تو رہ گئی پیچھے، اب تو درجہ عشق پہ بات پہنچ گئی ہے۔ اگر تو ساری ترتیب کے ساتھ جو چلتا حاجی صاحب اب تو عشق کے درجے میں آ گیا ہے، باندھ لے دو چادریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا حج کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شور کرنے کا نام ہے، اونچی اونچی تسبیح پڑھنے کا نام ہے، رب کا اونچا اونچا نام لینے کا نام ہے۔ اچھا حج کے اندر جب پہنچ گیا تو کیا کروں؟ نماز پڑھوں؟ کہا نہیں نماز نہیں پڑھنی، آگے چکر لگانا ہے میرے گھر کا، زبان پہ چیختے ہوئے جانا ہے لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ میں غلطیاں بھی کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، گناہ بھی کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، زکات بھی دیتا رہا، کوتاہیاں بھی کرتا رہا، ساری غفلتیں ہوتی رہی، لیکن یا اللہ آتا چاہتا ہوں تیرے دیدار کے لیے، تیرے گھر کی دیدار کے لیے آ رہا ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بردر آمد بندے بگوئے خطاب۔ آج کیا نام؟ عشق کا نام ہے۔ شیخ عطار نے فرمایا بردر آمد بندے بگوئے خطا، آبروئے خود باسمیار خطا، مغفرت دارد امید از لطف تو، زیا کے خود فرمود اللہ تکنتو۔ یا اللہ تیرے در پہ بھاگا ہوا غلام آ رہا ہے جس نے گناہ کر کر کے یا اللہ اپنی عزت کی چادر کو تار تار کر دیا تھا، آج وہ دو چادریں پہن کے تیرے دربار میں عزت کمانے آ رہا ہے، اے اللہ تیرے دربار میں معافی مانگنے آ رہا ہے، اے اللہ کیوں آ رہا ہوں؟ امید رحمت دارد امید از لطف تو، تیری شفقت کی رحمت کی امید لے کے آ رہا ہوں، زیا کے خود فرمود اللہ تقنطو، کیونکہ تم نے خود قرآن کے اندر کہا لا تقنطو من رحمت اللہ، وہ میرے گناہگار بندو میری رحمت سے تم نے نا امید نہیں ہونا، یا اللہ اسی تیری رحمت کی امید لے کے تیرے دربار کی طرف بھاگ رہا ہوں اور آ رہا ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا بیت اللہ کی چوکھٹ پہ اپنی جبین رگڑ رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ دنیا کے تاجر آتے ہیں کپڑا بیچتے ہیں دیگر چیزیں بیچتے ہیں ان کے بدلے میں پیسے مانگتے ہیں اور عبادت گزار کہتے ہیں ہم نے بڑی باتیں کی ہیں یا اللہ بدلہ دے دے، یا اللہ میں تاجر نہیں کہ تم چیز لے کر آیا ہوں، میں عبادت گزار نہیں کہ بڑی باتیں لے کر آیا ہوں، یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، صرف اتنی درخواست کرنے
کرنے آیا ہوں اپنے بندوں میں مجھ فقیر کا نام بھی شامل کر لے. حج عشق کا نام ہے. حج کس چیز کا نام ہے؟ اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. میرے بندے اگر میں نے تجھے پیسہ دیا ہے اس پیسے کو لٹا اور جا میرے گھر پہ آ کے چکر لگا. یا اللہ نماز کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے, چلو اللہ کے سامنے روز جھکتے ہیں, روزے کا مطلب بھی سمجھ آ گیا, بھوک لگے گی چلو احساس ہوگا بھوکوں کا, زکوٰۃ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا, امیر بندے زکوٰۃ دیں گے غریبوں کا فائدہ ہوگا. یا اللہ یہ لاکھوں روپے لگا کے حج کیوں تمہیں لازم کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جہاں تو عشق کا امتحان ہوتا ہے, تیری عقل میں تیری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے, عشق کے درجے میں آ کے چکر لگا میرے کعبے کے. فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اے بندے جا کر میرے اس گھر کے چکر لگایا کر. اچھا جب چکر لگانے جو حضرات گئے ان کو پتہ ہے کہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں کیا کرتے ہیں جی؟ عمل کرتے ہیں. بوڑھا آدمی ہے وہ, کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ نے دیکھے اللہ پھر دیکھنا نصیب فرمائے, بوڑھے بوڑھے آدمی بھی ایسے ایسے. اللہ فرماتے ہیں آگے تمہیں نفل نہیں پڑھنے, تحیت المسجد میں صبح صاحب نہ ڈالے جانا, آ کر دوڑ میرے گھر کے ساتھ, کیونکہ اب وہ بات محبت ہی نہیں رہی, اب بات عشق تک جا پہنچی ہے. چکر لگا, بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ, اور اپنے اللہ کریم کو یاد کر میرے گھر کے چکر لگانے. یا اللہ میں جب تیرے گھر پہ آ گیا, میں نے چکر لگا لیے بیت اللہ کے, میں نے حجر اسود کو بھی چوم لیا, ملتزم پہ جا کے میں نے گڑ گڑا کے دعائیں بھی کر لی, سارا کچھ میں نے کر لیا, صفا مروا کی صحیح بھی کر لی, عرفات بھی چلا گیا, مزدلفہ بھی چلا گیا, مینا بھی چلا گیا, سارا کچھ ہو گیا. مجھے ملے گا کیا کچھ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس طرح ہو جائے گا کیوم ولدت امہ, جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا, بدن پہ کوئی گناہ نہیں تھا, حج کے بعد ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا. بس بات ختم کرتے ہیں. آخری بات, جب آپ مکہ میں جائیں گے آپ کو خلیل اللہ کی جھلک نظر آئے گی. کس کی جھلک نظر آئے گی؟ کس کی جھلک نظر آئے گی؟ خلیل اللہ. کس کی جھلک نظر آئے گی؟ خلیل اللہ. خلیل اللہ کی جواب دیں, پتہ چلے گی, شوق سے سنیں. مکہ میں جائیں گے, بیت اللہ کیا ہے؟ بنائے خلیل ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, باپ بیٹا نے مل کر بیت اللہ بنایا تھا. یہ خلیل اللہ کی بنا ہمیں نظر آئے گی, مقام ابراہیم نظر آئے گا, صفا مروا پہ دوڑو گے مائی ہاجرہ نظر آئے گی, زوجہ ابراہیم نظر آئے گی, زمزم پیو گے بیٹا خلیل نظر آئے گا, مینا میں جاؤ گے قربانی خلیل تمہیں نظر آئے گی, اور ساری جھلک نظر آئے گی خلیل اللہ کی. ادھر خلیل اللہ دوڑے, ادھر خلیل اللہ کی گھر والی دوڑی, ادھر ان کے بیٹے نے ایڑیاں رگڑی, اللہ کے خلیل کی جھلک نظر آئے گی. اور پھر جب اللہ مدینے لے جائے گا تمہیں حبیب اللہ کی جھلک نظر آئے گی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کی محفل لگی تھی. ایک صحابی نے کہا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا, دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا, تیسرے نے کہا اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا. اسی طرح صحابہ کرام نے بولی باتیں نبیوں کا تذکرہ کیا. نبی پاک تشریف فرمایا لائے اور فرمایا سمعت کلامکم, میں نے تمہاری باتوں کو سنا ہے, بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, انا حبیب اللہ, مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. اور علماء نے فرمایا, توجہ کرنا بڑی پیاری بات, علماء نے فرمایا خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں, حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. خلیل اور حبیب میں فرق اتنا ہے, خلیل اس دوست کو کہتے ہیں محبت میں جس سے چیزیں لے لی جائیں, تو میرا خلیل ہے ساری چیزیں مجھے دے دے, اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں پیار میں جس کو چیزیں دے دی جائیں. ابراہیم تو میرا خلیل ہے, توجہ کرنا, بیٹے کو مجھے دے دے ذبح کر میرے نام پہ, تو میرا خلیل ہے. بیوی کو جنگل میں آباد جنگل چھوڑا, میرا خلیل ہے. جا میرے کعبے کی تعمیر کر, میرا خلیل ہے. جا یہ کر دے اور وہ کر دے, یہ دے دے اور وہ دے دے.
تو چونکہ میرا حبیب ہے، قرآن بھی تو لے لے، صحابہ بھی تو لے لے، مقام محمود بھی تو لے لے، لواء الحمد بھی تو لے لے، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام بھی تو لے لے۔ وہ خلیل تھے اور یہ حبیب تھے۔ مدینہ میں جاؤ گے حبیب اللہ کی جھلک نظر آئے گی، مسجد نبوی دیکھو گے تو حبیب اللہ کی جھلک، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو گے تو حبیب اللہ کی جھلک، اور جناب مسجد قباء جاؤ گے تو حبیب اللہ کی جھلک، مسجد جمعہ دیکھو گے تو حبیب اللہ کی جھلک، احد پہ جاؤ گے تو حبیب اللہ کی جھلک، اور بقیع میں جاؤ گے تو حبیب اللہ کی جھلک۔ مدینہ کا انگ انگ حبیب اللہ کی جھلک اور نظارے پیش کرتا ہے، اور مکہ کا رگ رگ وہ خلیل اللہ کی جھلک اور نظارے پیش کرتا ہے۔ صحابہ کرام ہجرت کر بمدینہ گئے، بخار ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال سے پوچھا، بلال کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی بخار سے مر رہا ہوں، اور ساتھ ہی کہا اللہ لعنت کرے قریشوں پہ الذین اخرجونا من مکہ، جنہوں نے مکہ سے نکالا، اللہ ان کو برباد کرے۔ چپ کر گئی حضرت عائشہ، اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے تقریباً وہی بات کی کہ اللہ لعنت کرے جنہوں نے مکہ سے نکالا، حرمت والے شہر سے نکالا، اور یہاں تک بخار ہو گیا، بڑے پریشان ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گئی، بڑی سمجھدار، اللہ نے کیا ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی۔ ایسے نہیں نا امت کے لیے آدھا دین حضرت عائشہ کے واسطے سے آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حبیبہ نبی پاک کی حبیبہ ایسی نہیں بنی، اور اللہ نے خود نہیں چن کے نبی پاک کے نام میں ویسے دے دیا، آخر کوئی مرتبہ تو تھا نا، سمجھ گئی بات کہ ابو بکر جیسا بندہ پریشان ہے، اور بلال جو آپ کے انگاروں کے لیٹ کے نہیں پریشان، وہ پریشان ہے، تو صحابہ پریشان ہیں۔ نبی پاک کے پاس آئی، یا رسول اللہ دعا کیجئے، آپ کے صحابہ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اٹھا لی، ہاتھ اٹھا لیے، اور کیا فرمایا؟ اللہم حبب الینا مدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد منہا۔ اے اللہ جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے نا، ایسے ہی مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، او اشد منہا، بلکہ مکہ سے بھی بڑھ کے ڈال دے۔ علماء فرماتے ہیں حاجی جب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ جی کتنے جا رہے ہو؟ مدینے جا رہے ہیں جی۔ کتنے جا رہے ہیں جی؟ کتنے جا رہے ہیں؟ آج مکہ میں ہوتا ہے مدینہ میں ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے، لیکن نام کس کا منہ پہ آتا ہے؟ پہلے مدینے کا نام آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تھا او اشد منہا، مکہ سے بھی بڑھ کے محبت دل میں ڈال دے۔ یہ اس دعا کر دی جائے، یہ اس دعا کر دی جائے کہ جب بھی حاجی کے منہ پہ نام آتا ہے مدینے جا رہے ہیں حج کرنے، آج تو مکہ میں ہوتا ہے، مدینے کا نام کیوں لے رہے ہو؟ یہ محبت ہے مدینے کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حاجی کے دل میں ڈال